سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے آگے رکھوں گا، پہلا اسٹیپ نمبر 1 ہمارا یہ کہ ہمیں اپنے اوپر یقین رکھنا ہے۔ اور اپنے اوپر یقین کس طریقے سے آئے گا؟ ہمارے قرآن میں اس بات کو مینشن کر دیا گیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس بات کا تذکرہ میں بہت پہلے بھی کر چکا ہوں، بہت بار اس چیز کو مینشن کر چکا ہوں۔ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی ایشو آ رہا ہے تو یہ بات سمجھ لیجئے اسی کے ساتھ آپ کی زندگی میں کچھ چینج، کچھ اچھا، کچھ فائدے مند بھی ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے جب آپ کو کوئی پرابلم ہو، کوئی پرابلم آپ کی زندگی میں سامنے آپ کو ایسی لگے کہ آپ اس سے آگے کیسے بڑھیں گے، اس کو کیسے ٹھکرائیں گے یا اس کو ختم کیسے کریں گے، اس کو اوورکم کیسے کریں گے، آپ سمجھ لیجئے آپ کو وہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو اوورکم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کی جو پرابلم ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جی میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ اس قصے میں ایک انسان ہوتا ہے جو کہ کشتی میں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ کشتی میں سفر کر رہا ہوتا ہے دریا کے اندر، آپ کو پتا ہے کہ کچھ ایسا وقت آتا ہے کہ جس وقت دریا کا فلو جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر آبسٹیکل زیادہ آ جاتے ہیں، اور جب آبسٹیکل زیادہ آ جاتے ہیں تو دریا جو ہے وہ بہت زیادہ موومنٹ میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کشتی ان بیلنس ہونے لگتی ہے۔ اور جب اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ اب بچے گا نہیں تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور وہ لیٹ جاتا ہے، اور یہ اپنی کشتی کو اور اپنے آپ کو اللہ کے توکل کر دیتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی بس اس جگہ سے گزر جائے، اس کے بعد وہ اپنا سارا سفر جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزارے گا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد وہ فلو، وہ جو کرنٹ دریا کے اندر ہوتا ہے وہ تھم جاتا ہے اور پانی اسموتھ ہو جاتا ہے، اور وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لاپرواہی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب تو میں ایکسپرٹ ہو گیا ہوں، اب جب میں اتنی مشکل سچویشن سے نکل سکتا ہوں تو میں ہر سچویشن سے نکل سکتا ہوں۔ اور وہ اس بات کا فائدہ اس طریقے سے اٹھاتا ہے کہ وہ سو جاتا ہے اور کشتی کے اندر، اور جب وہ کشتی کے اندر سو رہا ہوتا ہے تو اچانک سے ایک چیز ہوتی ہے کہ آگے چل کے جیسے ہی وہ تھما ہوا جو ایک دریا کا اسموتھ سرفیس ہوتی ہے وہ آگے چل کے ایک آبشار کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور وہ انسان سوتے سوتے ہی سو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ جب آپ کانفیڈنٹ تھے تو اللہ نے آپ کی مدد کی، لیکن جب آپ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تو آپ کی مدد اللہ نے بھی نہیں کی۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، اور یہی ہمارا سیکنڈ پوائنٹ بھی ہے کہ ڈونٹ بی اوور کانفیڈنٹ۔ لائف میں اکثر و بیشتر ہم لوگ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں جب ہم کوئی اسکل سیکھتے ہیں، نئی سیکھتے ہیں، نئی موٹر سائیکل سیکھتے ہیں لڑکے، اور وہ لڑکے کس طریقے سے موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں آپ دیکھو تو صحیح، آپ پاگل ہو جاؤ گے، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے، آپ کی گاڑی جا رہی ہوگی اور گاڑی کے اوپر سے یوں 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 یوں، بلکہ ولی اٹھانا، ایک پیر پہ اٹھانا، لیٹ جانا بائک کے اوپر، اور کیا کیا نہیں کرتے یہ لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے اوپر ان کو بہت زیادہ کانفیڈنس آ جاتا ہے، اور جب ان کو اپنے اوپر بہت زیادہ کانفیڈنس آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہی ان کی اموات ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب آپ دو پہیے کی سواری کر رہے ہیں تو آپ کو کانفیڈنٹ تو رہنا ہے پر اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا۔ اس چیز کو سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ تیسرا پوائنٹ، ہمیشہ گریٹیٹیوڈ اپنے اندر اختیار کریں، شکر گزاری اختیار کریں۔ جب آپ شکر گزار ہوں گے، جب آپ کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ہوگی، اپنے بڑوں کا شکر ادا کرنے کی عادت ہوگی، اپنے ٹیچرز، اپنے مینٹورز، اپنے ان لوگوں کا شکر ادا کرنے کی عادت ہوگی جو لوگ آپ کی زندگی کو بہتر بنا رہے ہیں یا جو لوگ آپ کی زندگی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے، آپ کانفیڈنٹ رہیں گے، اور جن لوگوں کا آپ شکر ادا کریں گے، اللہ کا اگر آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ آپ کی برکتوں کو بڑھا دے گا۔ اگر آپ اپنے بڑے بھائی بہن، اپنے ماں باپ کا شکر ادا کریں گے تو آپ کے ماں باپ آپ کے اوپر اور زیادہ بھروسہ کریں گے، اور وہ بھروسہ آپ کا خود کا بھروسہ بڑھائے گا۔ اسی کے ساتھ ہم چوتھے پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ بہت ضروری ہے زندگی کے اندر، یہ بات سمجھنا ہم سب کے لیے کہ کبھی بھی کچھ بھی آپ کی لائف میں ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اگر آپ اپنا مورال، اپنے آپ کو فیلئر سمجھیں تو نہیں دوست، یہ آپ کا صرف وقت برا ہے۔ آپ کا وقت برا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں اور مشکلات چلی جاتی ہیں، پر آپ ہمیشہ صحیح رہتے ہیں اگر آپ اپنی نیت کو صاف رکھیں، اگر آپ اپنے آپ کو صاف رکھیں، اپنے
ایمان کو صاف رکھیں، اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کو، جن لوگوں کے ساتھ آپ منسلک ہیں ان لوگوں کے ساتھ اپنی نیت کو، اپنے اخلاق کو صاف رکھیں، تو آپ آٹومیٹکلی ایسے انسان بن جائیں گے کہ جس کا کبھی بھی کانفیڈنس لیول ڈاؤن نہیں ہوگا بلکہ اوپر ہی ہوتا جائے گا۔ اسی کے ساتھ یاد لیتے ہیں سکندر خان فرام دا خان ٹرینرز۔ اللہ حافظ۔